والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. معزز ناظرین، آپ حضرات کو جن اہم امور کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے ان میں سے کچھ امور یہ ہیں کہ بہت سارے حضرات یہ پوچھتے ہیں سعودی عرب کے اندر اگر کوئی عالم، حافظ، قاری اسلامی امور سے منسلک اپلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ضوابط اور قوانین ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نام محمد فاروق ہے اور میں ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر سے ہوں۔ تقریباً 7-8 سال سے سعودی عرب ریاض کے اندر مقیم ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب کچھ چیزیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے اور میں نے مناسب سمجھا میں ان کو عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر آنے کے لیے چاہے کسی بھی شعبے میں آئے آدمی، اس کے لیے کچھ حکومت کی طرف سے قوانین ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مولوی یا قرہ یا حفاظ ہیں وہ مکاتب سے ویزے لیتے ہیں، آفس سے ویزے لیتے ہیں۔ اچھا، اکثر ان میں فراڈ ہوتا ہے۔ سعودی عرب آنے سے پہلے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں گے، نہ جانے کتنے ریال کمائیں گے، کتنے پیسے کمائیں گے، لیکن مدارس کی زندگی بڑی ہی عمدہ زندگی ہوتی ہے۔ وہاں کے آرام اور آسائش کو اگر دیکھا جائے اور یہاں کی محنت اور مشقت کو دیکھا جائے تو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ فضلاء مدارس کو برداشت کریں گے۔ لیکن وہ حضرات جو پہلے سے سعودی عرب یا گلف کی کسی بھی کنٹری کے اندر ہیں، ان سے اگر پوری معلومات لی جائے تو کوئی مشکل اور پریشانی نہیں آئے گی۔ مولانا کا یہ سوال تھا کہ ہندوستان سے آنے والے یا کشمیر سے آنے والے یا اس کے علاوہ ہندوستان سے ملحق کسی بھی ملک سے یا ریاست سے آنے والے احباب اگر اپلائی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے لیے آنے کے لیے آپ کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، سب سے پہلے آپ ان سے رابطہ کریں۔ بہترین آپ کی نمائندگی اور آپ کو گائیڈ لائن وہی دے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک آدمی سعودی عرب کبھی آیا ہی نہیں ہے، صرف وہ ویزوں کا کاروبار کرتا ہے، صرف ویزے فروخت کرتا ہے، اس سے آپ کبھی بھی ویزا نہ خریدیں اور بطور خاص امامت کے لیے، تحفیظ القرآن کے لیے یا کسی بھی ایسے شعبے کے لیے جو آپ کو مطلوب ہے اور آپ کو ویزا فراڈ کر کے دے دیا جائے اور آپ پریشان ہوں۔ دہلی کے اندر ایک آفس ہے RK انٹرنیشنل۔ اگر آپ کسی کمپنی کے اندر آنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ بہت ساری کمپنیاں ہیں سعودی عرب کے اندر، آپ RK انٹرنیشنل سے رابطہ کریں اور اسی RK انٹرنیشنل کے نام سے آپ اپنی میڈیکل کروائیں، وہاں جائیں اور وہاں جا کر آپ پہلے معلومات لیں۔ آپ کسی ایجنٹ سے بات نہ کریں، آپ ڈائریکٹ جا کر آفس کے اندر جائیں RK انٹرنیشنل، اور وہاں پر مختلف کمپنیوں کے اور مختلف عربی ملکوں کے ویزے ہوں گے، وہ آپ کو بہترین اور عمدہ جانکاری دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مساجد کا یا اسی طریقے سے مؤذن یا دیگر کوئی بھی مذہبی کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ قرآن پاک عمدہ سے عمدہ تر پڑھتے ہوں اور قرآن بھی تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوں، اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز اچھی ہونی چاہیے، آپ کو استحضار بھی ہونا چاہیے، آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی سورہ فاتحہ الگ الگ آیات کی روشنی میں، مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی آیتوں میں رک رک کر آپ ایک بہترین عمدہ ویڈیو ریکارڈ کرائیں اور اس کو بھیجیں جو بھی طلب کر رہا ہو۔ اور اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے پاس تحفیظ القرآن کی سند ہونی چاہیے، یا آپ جس بھی مدرسے سے آپ نکلیں، مثال کے طور پہ ہندوستان کے اندر بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مدارس کا تو الحمدللہ سعودی عرب کی جامعات سے براہ راست رابطہ ہے اور وہ بہت معروف اور مشہور ہے۔ اس سلسلے میں ندوۃ العلماء ہے، جامعۃ السلفیہ بنارس ہے، اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند ہے، اور دیگر جتنے بڑے مدارس ہیں ہندوستان کے، ان کی تو سند کی بڑی اہمیت ہے۔
لیکن اگر آپ چھوٹے مدارس، صوبائی مدارس، ریاستی مدارس سے آپ کا تعلق ہے تو اپنی شہادہ اور اپنی سند کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید آپ اپنے ڈاکومنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے کسی بھی ملک کی مثال کے طور پر بورڈ ایجوکیشن سے تعلیم حاصل کی ہے، چاہے آپ کے پاس میٹرک کی سند ہو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 12ویں کی سند اور سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو آپ اس کے ذریعے سے اپلائی کریں، تو وہ چونکہ حکومتی ادارے کی جانب سے ہوگی وہ زیادہ مستند سمجھی جائے گی۔ اس کو آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کرائیں یا آپ اس کو انگلش کے اندر ہی رکھیں تو وہ قابل قبول ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات کا بہت پاس و لحاظ رکھا جائے کہ مدارس کی جو سند ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے حفظ قرآن مجید کی سند وہ اردو میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس مدرسے سے حفظ مکمل کیے ہوئے ہیں آپ دوبارہ جائیں، اسی سند کو لے جائیں اور ان سے عربی کے اندر اس کی ٹرانسلیٹ کروائیں، اور کروانے کے بعد وہ تمام جتنی پرانی تاریخ ہیں وہ اس کے اوپر دوبارہ آویزاں کروانے کے بعد اس کو آپ جو ہے PDF میں رکھ لیں، اور اس کو جو آپ کا ثقہ ساتھی ہے جو آپ کو یہ کام دلوانا چاہتا ہے اس کو بھیجیں، اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اور کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں کہ آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے سے یا کسی ایسے آدمی کے ذریعے سے جو اس پیشے کو جانتا ہی نہیں ہے، جس کو اس سلسلے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا یہاں کے بڑے پریشان ہوئے، پھر ان کو مزروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، دیگر ایسے کاموں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ روتے ہیں، چلاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں میری آپ سے مقدمانہ گزارش ہے کہ چند چیزیں جو ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ مدرسہ بورڈ جو بنا ہوا ہے، رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ، اس کی سند آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا اسی طریقے سے آپ کا جو معتبر ادارہ ہے اس کی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں بھائی اس سلسلے میں آپ کی یہاں کا کیا معمول ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہاں کی جامعات میں داخلہ لیا جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ ایک الگ سے نشست ہوگی اور اس پر آپ کو بتایا جائے گا جامعہ اسلامیہ میں کیسے داخلہ ہوتا ہے، جامعہ ام القریٰ میں داخلہ کیسے ہوتا ہے، اسی طریقے جامعۃ الامام میں کیسے داخلہ ہوتا ہے، جامعہ امام سعود میں کیسے داخلہ ہوتا ہے۔ یہ دیگر جتنی بڑی جامعات ہیں اس کے لیے الگ آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوگی۔ اس وقت آپ نے صرف 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کمپنی کے لیے، آپ نے معتبر کام کے لیے رابطہ کرنا ہے تو آپ RK انٹرنیشنل سے رابطہ کریں، اور یا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے قریبی رشتہ دار اور رشتہ داروں میں بھی جو مدارس سے پڑھے ہوئے ہوں، جو یہاں پر مساجد کے ساتھ منسلک ہوں، یا تحفیظ قرآن کے ساتھ متعلق ہوں، یا جمعیت البر کے ساتھ ہوں، جمعیت التحفیظ کے ساتھ ہوں، جمعیت الخیریہ کے ساتھ ہوں، کسی بھی ایسی جمعیت کے ساتھ منسلک ہوں جو اس مذہبی پیشے اور شعبے کو یہاں پر اچھے طریقے سے جانتے ہوں، اس سے رابطہ کرنے کے بعد جانکاری لے کر وہ جو بھی لوازمات بتائے ان کو آپ اختیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہاں کی بہترین اور عمدہ جاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔